السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی تعلیمات کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ آپ نے مختصر اور جامع ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے ہم بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، اور بندے کو دعا میں ہمیشہ ایک تو ماثور جو آپ سے ثابت ہو، اور پھر وہ دعا جو جامع معنی رکھتے ہو، مکمل اس کے معانی ہوں، جس میں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہوں۔ کیونکہ دین و دنیا ہے، یہ نہیں کہ صرف آخرت ہے، بلکہ دنیا بھی اس میں شامل ہے آخرت کے ساتھ جو ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں بھی بندے نے زندگی گزارنی ہے تو وہ بھی بہترین ہونی چاہیے۔ اس لیے رب سے جو ہے آپ نے جامع دعاؤں میں سے ایک دعا بتائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ہمیں وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دیکھنے میں چھوٹی سی ایک دعا ہے، لیکن یہ جامع ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے، جو حج کے اندر جو ہے حاجی بھی پڑھتے ہیں، رکنین کے درمیان عمرہ کرنے والے بھی، رکنین، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنا ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ دعا جو ہے بہترین دعا ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد دنیا کی تمام بھلائیاں، نیک بیوی، نیک اولاد اور رزق کے اندر فراوانی، گھر کھلا، اچھی گاڑی یا اچھی سواری اور خادم، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑی نعمتیں توحید ہے، اور یہ دنیا اور آخرت، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہیں، دنیا کی بھلائیاں۔ اور اسی طرح آخرت میں وفی الآخرۃ حسنہ سے مراد جنت ہے، جنت کے اندر اعلیٰ مقام ہے، اور جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی وہ ساری ہی مراد ہیں۔ اس سے حشر کی سختیوں سے بچنا، قبر کے عذاب سے بچنا، یہ سب کچھ مراد ہے اس سے، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو دنیا میں، جو آخرت میں آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ تو اس دعا کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ اتشبث بھی سے مضبوطی سے پکڑ لوں۔ شریعت کے اندر اور بہت سے نیک اعمال ہیں، نوافل ہیں، تو ایک ایسا عمل ہو جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دن رات میں ایسی ساعات ہیں، ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جو استجابت کی ہوتی ہیں اور اللہ قبول کر دیتے ہیں۔ تو بندے کو اٹھتے بیٹھتے یہ دعا جو ہے وہ پڑھتا رہے بندہ، تو کسی وقت بھی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور بندے کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات اس کی دنیا کو بدل کے رکھ دیں، دنیا بھی بہترین ہو جائے اور آخرت میں بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں، دنیا میں سے نیک عمل کی توفیق مل جائے، اور دنیا کی خیر و برکتیں عطا ہو جائیں، اور آخرت میں بھی جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور یہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے لیے من فتح لہ باب المسئلہ، جس کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور دعا کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا، اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ تو یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے کہ جسے جو ہے دعا کرنے کی توفیق مل جائے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی سجدوں کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان، بارش کے وقت، سفر کے اندر۔ تو یہ دعائیں جو ہیں کثرت سے پڑھا کریں، اور خاص کر ایسی جو جامع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت ہماری آسان فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔